السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بائیکاٹ اور ابو طالب کی گھاٹی یعنی شیب ابی طالب۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے خدشات اور اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ ابن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے اٹھا تھا۔ عتبہ ابن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان تمام واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کا احساس ہوتا جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے۔ ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر رضی اللہ عنہما اور کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور مشرکین کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ارشاد ہے، ابرموا امرا فانا مبرمون، یا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ابو طالب کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا سر انجام دے رہے تھے اب سب اسے مل کر کریں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی، البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ بائیکاٹ کا پس منظر: صرف 4 ہفتے یا اس سے کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگے تھے۔ 1 حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، 2 عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی کو مسترد کر دیا، اور چوتھی بات یہ کہ پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہدار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ خطرناک اور سنگین تھی۔ بائیکاٹ، ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی صلح کی پیشکش کو قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ پہلی بات یہ کہ اہل باطل کا وتیرہ ہے کہ دلیل سے مقابلہ نہیں ہو پایا تو دھمکی اور دھونس شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اہل ایمان کو آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اقتصادی پابندیوں اور معاشرتی پابندیوں کا نفاذ، اکنامک سینکشنز اینڈ سوشل سینکشنز، کفار کا کل بھی یہی طرز عمل تھا، آج بھی یہی طرز عمل ہے کہ آج ایک طرف آزادی اظہار اور انسانیت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے سے مختلف نظریات رکھنے والے انسانوں پر زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ان پر اپنے نظریات مسلط کرتے ہیں، مسلمانوں پر پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹا کر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے، غلے اور سامان خرد و نوشت کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروخت کا سامان آتا تھا مشرکین اسے لپک کر خرید لیتے تھے۔ محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں، ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی اور وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا۔ حکیم ابن حزام جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گندم بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گندم بھجوانے دی۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برابر خطرہ تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت رکھتا تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنی بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ یاد رہے کہ اس بائیکاٹ کی تفصیل حدیث میں دستیاب نہیں، البتہ ایک حدیث میں مختصراً اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے اگلے روز فرمایا جب کہ آپ منی میں تشریف فرما تھے کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں کفار قریش نے کفر پر ڈٹے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ خیف بنو کنانہ سے مراد المحسب ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف قسم اٹھا کر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کریں گے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ صحیح بخاری 1590۔